لله رب العالمين وعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رحمة للعالمين وہ دانائے سب الختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ اللہ سبحان اللہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان ماشاءاللہ سبحان اللہ 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 حاضرین محترم، یہ تقریب سعید آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق مدنی تاجدار سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک، ہدیہ محبت و عشق پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی۔ یہ ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کی آمد کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کائنات نے اپنے اس پیارے محبوب مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ تحیت و ثنا کو اس کائنات میں بھیجا۔ دوستان گرامی، اس مہینے کو وہ بہاروں والا مہینہ کہا جاتا ہے جب کائنات کی ساری خزائیں ختم ہو گئیں، کائنات کی ساری دنیا کائنات کی جتنی بھی خوشک سالیاں تھی وہ ختم ہو گئی اور کائنات کو رب کائنات نے اپنی خاص بہاروں سے مزین فرما دیا۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک صاحب الاولاق کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کریں۔ میرے آقا کریم سید کونین کی شخصیت ہمہ جیت شخصیت ہے۔ میرے آقا کریم نبی پاک کے اخلاق کی بات کرو گے، میرے آقا کے حسن معاملات کی بات کرو گے، میرے آقا کی سیرت کی بات کرو گے، میرے نبی پاک کی صورت کی بات کرو گے، میرے آقا کی صلہ رحمی کی بات کرو گے، میرے آقا کے مدنی تاجدار کی یتیموں اور بے سروں پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرو گے، میرے آقا کی دنیا کائنات میں بے کسوں کے سہارا بننے کی بات کرو گے، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے عنان حکومت کو چلانے کی بات کرو گے، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے قوانین نافذ کرنے کی بات کرو گے، حکمرانی کے اصول بتانے کی بات کرو گے، یا نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی حکمت کی بات کرو گے، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی صورت کی بات کرو گے، سیرت کی بات کرو گے۔ میرے رب کائنات نے اپنے محبوب کریم نبی پاک کو سراپا ایک کمال بنا کے بھیجا۔ میرے آقا کریم کے ہر پہلو کو رب کائنات نے خوبصورتی سے مزین فرمایا۔ میرے آقا کریم نبی پاک کا اخلاق کی بات ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھا تھا، میرے آقا کے غلام نے پوچھا تھا کہ میرے نبی رحمت سید کونین کے اخلاق کیسے ہیں، میرے کریم حبیب کی یہ حسن معاملات میں کیسا برتاؤ ہے۔ تو مومنوں کی ماں نے کہا تھا کہ اے مفسرہ قرآن نے کہا تھا کہ اے مومنوں اے صحابہ، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے کہ نبی کا اخلاق اعلیٰ ہے، تو وہی ہے جو کچھ قرآن میں ہے وہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ دوستان گرامی، اخلاق ایسا کہ دنیا کائنات میں جس کی نہ مثال ملتی ہے نہ نظیر ملتی ہے، جو اپنوں کو بھی نوازے پرایوں کو بھی نوازے، جو دشمنی کی گھر سے آئے اس کو بھی مالا مال کر دے، جو دشمن بن کے آئے اس کو بھی مالا مال کر دے، جو امتحان کی نیت سے آئے اس کو بھی مالا مال کر دے، جو قتل کرنے سے کے ارادے سے آئے اس کو بھی رام
نعمتوں سے اس کی جھولیوں کو بھی بھر دے۔ دوستان گرامی، یہ شان ہو سکتی ہے تو کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ میرے محمد عربی سید کونین مدنی تاجدار کی شان ہو سکتی ہے، کہ میرے نبی رحمت سید کونین کا خوبصورت انداز ہو سکتا ہے جو منگتے کو بھیک دے اور خود کہیں کہ جا تیرا بھلا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنہوں نے چولیاں بھی بھری اور خاص تبسم بھی فرمایا، کیا خوب انداز ہے، کیا بہترین انداز ہے۔ قتادہ آتا ہے، ایک غزوے میں اس کی آنکھ شہید ہو گئی ہے، آنکھ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، در مصطفیٰ پہ آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے آنکھ دے دیجئے، آپ سے آنکھ مانگنے آیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قتادہ سودا کرو، جنت لیتے ہو یا آنکھ لیتے ہو؟ میرے نبی پاک نے جب یہ فرمایا، وہ صحابی تھا، مانتا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ خزانوں کا مالک ہے، کوثر کے خزانے اس کے گود میں ہیں، یہ چاہے کہ دنیا کائنات میں جو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے قتادہ کو سرکار نے جب کہا کہ جنت لینی ہے یا آنکھ لوگے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ عطا کر رہے ہیں، جنت دے دیجئے۔ جب جنت مل چکی، مبارک ہو قتادہ، جنت مل گئی ہے تمہیں مبارک ہو، جنت تمہارا مقدر بن گئی ہے، محمد رسول اللہ نے تمہاری قسمت میں جنت لکھ دی ہے، تمہارے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، تمہیں جنت میں ایسے ہی فرشتے پکڑ کے لے جائیں گے، کیونکہ یہ عطا کی جنت ہے، یہ اعمال والی جنت نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی تھی، قتادہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، میرے سامنے وہ لوگ بھی تھے جو مشرک ہیں، وہ بھی تھے جو منافق ہیں، جو زہری کلمہ تو پڑھتے ہیں، اندر سے بغض رکھتے ہیں، ان کے اندر میں آپ کی عطاؤں پہ شک ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ میرا آقا سب کچھ عطا کر سکتا ہے، اس لیے وہ ابہام پیدا کریں گے، وہ فتنے پیدا کریں گے۔ میں اس لیے آنکھ لینے آیا تھا، مجھے تو آپ نے جنت دے دی ہے، میں تو اس پہ راضی ہوں، لیکن یہ ان کی جو چیمے گوئیاں ہیں، ان کی جو چیمے گوئیاں وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوں گی، اس لیے مجھے آنکھ دے دے۔ سبحان اللہ، میرے نبی پاک نے یہ نہ فرمایا کہ قتادہ ایک چیز کا سودا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ادھر آؤ قتادہ قریب آئے، نبی پاک نے اپنے لب دہن لگایا، اپنا لب دہن لگا کے قتادہ کے آنکھ بیلے میں رکھ دی۔ قتادہ نظر آتا ہے یا رسول اللہ پہلے سے زیادہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، آستانال یا جوڑا شریف، فیضان جوڑاہی، تاجدار جوڑا شریف، شہنشاہ جوڑا شریف، قبلہ پیر محمد بدرالدجا فاروقی صاحب، نعرہ رسالت۔ دوستان گرامی، میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے حضور میرے آقا کے صحابہ آتے، آپ سے طلب کرتے، آپ انہیں عطا کرتے، وہ اپنی جھولیوں کو بھر کے وہاں سے لے جاتے۔ یہاں تک نہیں بلکہ وہ لوگ جنہوں نے میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ میں ابھی اسلام قبول کیا، وہ بھی میرے آقا کریم نبی پاک کے فیوض سے، میرے آقا کی عطاؤں سے، میرے آقا کے کمالات سے پورے طریقے سے مستفید ہوئے۔ میرے آقا کریم نبی پاک کی عطاؤں کا تو یہ انداز تھا، ربیہ آتا ہے، وضو کرا رہا ہے، میرے آقا وضو کر رہے ہیں، آپ اوپر نگاہ کرتے ہیں، نگاہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھ کے فرماتے ہیں سال یا ربیہ مانگ کے منگنا، ربیہ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جس طرح دنیا میں آپ کو وضو کرا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ جنت کے خادموں میں جو آپ کے لیے متعین ہو ان میں ربیہ کا بھی سرکار فرماتے ہیں مبارک ہو ربیہ، تم جنتی غلاموں میں تمہارا بھی نام لکھ دیا گیا ہے، اب اور بھی کچھ مانگنا ہے، اور بھی کچھ مانگنا ہے۔ ربیہ ہاتھ باندھتا ہے، ربیہ ہاتھ باندھتا ہے، باندھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تجھ سے تجھی کو پا کے میں نے پالی ساری کائنات، تجھی سے پا کے میں نے پالی ساری
ساری کائنات اب اس دعا کے بعد کسی اور کے لیے حاضر ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے میرے آقا کے صحابہ جو آپ سے اس طرح کی پیار کرتے تھے، اتنی عقیدت رکھتے تھے، اور ان کی زندگی کا مطمع نظر، ان کی زندگی کی خواہشوں کا مرکز، ان کے لیے زندگی کی عطاؤں کا مرکز، ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اصول میرے آقا کریم سید کونین کی مشیت اور آپ کی رضا تھی۔ دوستان گرامی، رب لم یزل اپنے پاک کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ اختیار کرو۔ دوستان گرامی، وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ اس ہستی کا نام ہے جس کا نام سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج ابہام کی دنیا ہے، دنیا میں مختلف علوم کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف ذریعے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آج کوئی کہتا ہے وسیلے کے ذریعے مانگنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھے میرے نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کی ہستی وہ ہستی ہے جن کا وسیلہ شروع سے لے کے ازل سے لے کے میرے آقا کا وسیلہ کائنات میں رہا، اور میرے آقا کے وسیلے سے دنیا کی تمام قوموں نے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگا اور اپنی جھولیاں بھری۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک کی اس دنیا پہ آمد سے پہلے جب یہود کی اور قبائل کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھی، یہود دوسری قوموں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، تو وہ وسیلے کے لیے جب دعا مانگتے تو دعا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگتے۔ دوستان گرامی، صحابہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہود جب بھی دعا مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں سید کونین مدنی تاجدار کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہاں تک ہی نہیں، آدم علیہ السلام اپنی رب کی بارگاہ میں ملتمس سے دعا کے لیے طلبگار ہیں، معافی کے لیے طلبگار ہیں۔ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، اے رب کائنات، اپنے محبوب اپنے پیارے حبیب مدنی تاجدار کا صدقہ مجھے معافی عطا فرما اور میری مناجات کو قبول فرما۔ رب کریم معافی عطا فرماتا ہے۔ اس کی روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں محمد عربی سے اتنا پیار کرتا ہوں؟ میں محمد کے وسیلے کو کبھی رد نہیں کرتا، میں محمد عربی کے وسیلے کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دوستان گرامی، حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب مجھ میں روح پھونکی گئی، جب میں نے آنکھ کھولی تو سامنے جو چیز دیکھی، جس چیز کا میں نے نظارہ کیا وہ لوح محفوظ تھا۔ لوح محفوظ پہ ایک نام تیرا کندہ تھا، اور اس نام کے ساتھ ایک اور نام موجود تھا، ایک اور نام تھا جو اس کے ساتھ موجود تھا۔ وہ کون سا نام تھا؟ وہ محمد رسول اللہ کا نام تھا۔ میں نے اپنی فراست سے، اپنی سوچ سے، اپنی سے یہ جان لیا کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عظمت والی شخصیت ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستان گرامی، یہاں تک ہی نہیں، میرے آج بھی یہود بیت المقدس میں جہاں پہ ہیکل سلیمانی ہوا کرتے تھے، وہاں پہ ایک ایسی دیوار ہے جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ وہ ان کی عقیدہ ہے کہ یہاں پہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب وہ دعا کرنے کے لیے ان کے بڑے بڑے وہ بزرگ ہوتے ہیں جو وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جا کے جب التماس کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو نام پکارتے ہیں وہ یا محمد اگرچہ ظاہری طور پہ میرے آقا سے یہود سب سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں، اس لیے میرے نبی کے قدموں کی خیرات آپ کے دشمن بھی کھاتے ہیں، آپ سے بغض رکھنے والے بھی کھاتے ہیں، آپ سے عناد رکھنے والے بھی میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کے جوڑوں کی خیرات کھاتے ہیں۔
वसीले की बात हो रही है। वसीला वसीला किस चीज का वसीला? वसीला हमेशा के लिए दुनिया कायनात में मुतबर्रक चीजों के वसीले से रब की बारगाह से दुआएं मांगी गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब आपके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुम हुए, आपने रोना शुरू किया। रोने की वजह से आपकी आंखें नाबीना हो गई। वक्त गुजर गया जब आपके बाकी बेटे जाके मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले तो उन्होंने अपने बाप का हाल पूछा। उन्हें बताया गया कि याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें नबीना हो गई हैं। तो उन्होंने नबी थे मांगना चाहते तो रब से डायरेक्ट मांग सकते थे, दुआ करके मांग सकते थे, रब की बारगाह से तलब कर सकते थे। मांगना चाहते तो याकूब अलैहिस्सलाम भी मांग सकते थे। लेकिन उम्मत को बताना था कि जो पैगंबर होते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब होते हैं, उनसे निस्बत रखने वाली चीजें भी हाजत बरारी करती हैं। उनसे निस्बत रखने वाले पैराहन भी मुतबर्रक हो जाएं, तो उनके वसीले से भी दुआओं को रद्द नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना पैराहन, अपना जुब्बा, अपना कुर्ता अपने वालिद गिरामी के लिए अपने भाइयों को अता किया। वो जुब्बा लेके वापस गए। जब उस जुब्बे को याकूब अलैहिस्सलाम ने सूंघा और सूंघने के बाद आंखों के साथ लगाया, जब आंखों के साथ लगाया तो दोस्ताने गिरामी उसी वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई आ गई। उन्होंने न दुआ मांगी न रब की बारगाह में तलब किया, बल्कि उस जुब्बे की बरकत से अपना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने बसारत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, नारे हैदरी, आस्ताना या चूरा शरीफ, फैज़ान चुराही, ताजदार चूरा शरीफ, शहनशाह चूरा शरीफ, शहजादा फारूक आज़म, इब्न पीर मोहम्मद बदरुद्दोजा फारूकी साहब। ये तो उन अंबिया की बात थी जो मुक्तदी हैं। अब इमाम की बात हो जाए, बात हो जाए, उस नबी आखिर ज़मा की बात हो जाए जिसके ये सारे मुक्तदी थे। नबी रहमत सैयद कौनैन का मिसाल हुआ। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी बैठे थे, सहाबा बैठे थे। हजरत अबू ज़र फरमाते, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मस्जिद नबी शरीफ थी, एक ज़ईफ़ बाबा आया, एक ज़ईफ़ बूढ़ा आया, उम्र 100 साल से ज्यादा थी, मुसलमान भी नहीं था। आके पूछता है कि तुम्हारे नबी कहाँ हैं? साहबा पहले ही मगबूल थे। उसने जब ये सवाल किया सबकी आंखों में आंसू आ गए, सबने रोना शुरू कर दिया। उसने अर्ज की तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हारा रसूल कहाँ है? साहबा ने कहा तुम्हें हमारे रसूल से क्या काम? उसने कहा बिलाशुबा बेशक मैं यहूदी हूँ, मैंने सारी जिंदगी तौरात और इंजील का भी मुताला किया है और सहीफों को भी पढ़ा है, लेकिन जो भी किताब कंगाली है, जिस किताब में पढ़ा है मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हर जगह पे मिला है। मैं आज चाहता हूँ कि उनकी ज़ियारत से मुस्तफीद हूँ और उनसे मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाऊँ। तो इसलिए तुम मुझे बताओ और उन तक मेरी रसाई करा दो, उन तक मुझे पहुँचा दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने अर्ज की कि वो आप उनसे नहीं मिल सकते, वो इस दुनिया से राहत फरमा गए हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। जब ये बात की उन्होंने कहा आपकी औलाद में तो कोई होगा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुझे उनकी तरफ ले जाओ। सहाबा ने उसे पकड़ा, बाबा ज़ईफ था, जाके दरे ज़हरा पे पेश कर दिया। हज़रत फातिमा ज़हरा की चौखट पे जाकर बैठा दिया, वहाँ पे बैठा था। अर्ज करता है कि ए बीबी साहिबा मुझे हजूर का कोई पैराहन अता कर दीजिए।
دیجئے، کوئی ایسا تبرک دے دیجئے جو میرے آقا نے پہنا ہوا ہو۔ وہ ایک جوڑا لے کے آئیں اور باہر بھیجا کہ کہا یہ وہ پیرہن ہے جو میرے نبی کریم سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ نے اس وقت پہنا ہوا تھا جب اس دنیا سے وصال فرمایا۔ اس نے وہ پیرہن لیا اور اسے آنکھوں سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کبھی اس کو چومتا اور کبھی آنکھوں سے لگاتا اور اس طرح اس سے پیار کرتا اور اس سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا۔ پھر کہتا ہے کوئی ہے کہ مجھے نبی پاک کا حلیہ سنا دے، کوئی ہے کہ مجھے محمد عربی کے حلیے کی بات کر دے، مجھے بتا دے کہ محمد عربی سید کونین کیسے تھے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے آقا کے دندان پاک ایسے تھے، ایسی بلیل والی صورت تھی، خوبصورت چہرہ تھا، اتنی خوبصورت شبیہ مبارک تھی، ایسا قد تھا، ایسا خوبصورت رنگ تھا کہ یہ بیان کر رہے تھے تو علی بھی ساروں قطار رونے لگے۔ علی کو دیکھ کے ابو ہریرہ بھی رونے لگے، باقی صحابہ بھی رونے لگے اور ساتھ وہ یہودی بابا بھی رونے لگا۔ روتے روتے عرض کرتا ہے واللہ میں نے جتنے صحیفوں میں پڑھا ہے، جتنی کتابوں میں پڑھا ہے، ایسا ہی رخ کا ذکر ہے، ایسے ہی سراپے کا ذکر ہے، ایسے ہی صورت پاک کا ذکر ہے جو تم لوگ بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کے اس تبرک سے صرف اور صرف اپنے نہیں برائے بھی مستفید ہوئی۔